کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائن کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اس کو کیوں منایا جاتا ہے اور اس کو منانے کے پیچھے کیا وجوہات پوشیدہ ہیں؟ جی میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی مغیث الرحمان آخوند۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ویلنٹائن ڈے کی تاریخ پر۔ چلو میرے ساتھ جڑے رہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کا دن، جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے، اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگ پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ مغربی ممالک میں نئے سال اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار یہی ہے۔ میڈیا کی بہت زیادہ اشتہار بازی اور پروگرامز کی وجہ سے پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلبہ اور طالبات تقریباً ہر کالج، یونیورسٹی، گلی بازاروں میں اور دوسری پبلک پلیسز پر بے حیائی کی حدیں پار کرتے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ٹی وی چینلز اس معاملے میں لوگوں کو آگاہی دینے کی بجائے اس تہوار کو باقاعدہ بڑھاوا دینے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ چند نام نہاد آزاد خیال بھی اس تہوار کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ Happy Valentine's Day, Michelle. ویلنٹائن ڈے کی تاریخ، اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسری صدی عیسوی میں ملک روم اس وقت سپر پاور تھا، جس پر کلاڈیس ٹونامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بت پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ کلاڈیس فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتور اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا، مگر جب جنگ کے لیے بھرتی شروع ہوئی تو بہت کم لوگ شامل ہوئے اور اکثریت نے نہ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ کلاڈیس کو اس بات کی بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے تحقیق شروع کرنے کا حکم دیا تو پھر پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا سارا دھیان جنگوں سے ہٹ کر ان کے بیوی بچوں کی طرف مرکوز ہو گیا ہے۔ اس پر کلاڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی، اور باقاعدہ اس کو قانون بھی بنا دیا گیا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کر کے چوری چھپے نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب کلاڈیس کو اس بات کی بھی خبر ہو گئی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلاڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ جولیا روزانہ گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی۔ جب اس بات کی خبر کلاڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کی اور اس کے سامنے کچھ شرائط رکھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنا مذہب چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرتے ہو تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی جولیا سے کرواتا ہوں، اور اگر تم میری اس شرط کو نہیں مانتے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ مگر ویلنٹائن نے اپنا مذہب چھوڑنے سے انکار کر دیا اور پھر ویلنٹائن کو 14 فروری کو پھانسی دے دی گئی۔ مگر اس پھانسی سے قبل اس نے جولیا کے نام ایک خط لکھا جس کے الفاظ تو ہمیں آج تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن اس خط کے کچھ سینٹنس ہمیں آج بھی ملتے ہیں، جس پر یہ لکھا تھا فرام یور ویلنٹائنز۔ اسی مناسبت سے ویلنٹائن یعنی سینٹ ویلنٹائن کا دن منایا جانے لگا۔ یورپ کے بعد ایشیائی ممالک خصوصاً اسلامی ممالک میں بھی میڈیا کے ذریعے اس کو متعارف کروایا جانے لگا، جس کے پیچھے ایک زبردست سازش چھپی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہ نوجوان نسل میں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دیا جائے، دوسرا یہ کہ اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات مثلاً چاکلیٹ، گفٹس، پھول، جیولری کی بدولت اپنے کاروبار کو مزید چمکایا جائے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اور آپ یقیناً اچھے سے جانتے ہیں کہ ان بزنس اور کمپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں۔ اس مغربی تہوار کی بدولت ہر سال زنا کے واقعات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مزید یہ کہ اب تو یہ دن مزید فیشن اور ٹرینڈ بھی بن چکا ہے۔ اس دن سرخ لباس پہننا اور سرخ گلاب دینا عام نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر محبت کا جذبہ تو رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی دن مخصوص کیوں؟ کیا اس کا اظہار باقی دنوں میں کرنا ضروری نہیں؟ اب آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ویلنٹائن ڈے کو منایا جانا چاہیے یا نہیں۔ ابھی کمنٹس باکس میں جائیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو مزید شیئر کریں۔
میں اور میری پوری ٹیم اس بات کی کوشش کرے گی کہ ہم آپ کے لیے بہترین کانٹینٹ لے کر آئیں کہ جس سے ہم سب کو آگاہی ملے اور ہمارے علم میں اور عمل میں مزید بہتری اور اضافہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔